اور سسٹم چلتے ہیں ان میں ظلم اور نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن عدل اور انصاف انتہائی ضروری ہے۔ عدل اور انصاف کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں چل سکتا۔ اور یہ امام عادل یہ مطلق طور پہ ہے، کوئی کسی ملک کا بڑا سربراہ ہے، کوئی کسی قوم کا ہے، کوئی کسی علاقے کا ہے، کوئی کسی خاندان کا ہے، کوئی کسی برادری کا بڑا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے گھر کا بڑا اور سربراہ ہے تو وہ بھی اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی رعایا اور اپنے ماتحت اور اپنے گھر والوں کے اندر عدل اور انصاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم راع عن رعیتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، وکلکم راع عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی اپنی رعیت اور اپنی قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جن کا تو نگران تھا، جن کا تو بڑا تھا، ان کے درمیان کہاں تک تو عدل اور انصاف کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں اسی بات کی تاکید فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کرو، وایتاء ذی القربی، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو۔ اب اس میں بھی عدل اور انصاف کا ہمیں حکم دیا گیا، تو پہلے نمبر پہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے وہ عادل حکمران ہوگا، وہ انصاف کرنے والا رعایا کے اوپر بھی، عوام کے اوپر بھی، اور اگر وہ خاندان اور برادری کا بڑا ہے تو اپنی برادری، خاندان، یعنی جتنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی اور جتنے اس کے ماتحت آتے ہیں ان کے درمیان وہ انصاف کرنے والا ہو۔ اور اس کے بعد دوسرے شخص پہ فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا خوش نصیب وہ نوجوان ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک امانت ہے، اور حدیث کی روح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعمار امتی بین 60 و 70۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں عام طور پہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ عام دنیا کے اندر مشاہدہ بھی کر کے دیکھیں، 60-70 سے شاید ہی کوئی کراس کرتا ہے، لیکن اس کے اندر لڑکپن بھی ہے، بچپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے اور بڑھاپا بھی ہے۔ اس میں سے جوانی کا بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، فرمایا کہ اس بندے وہ خوش بخت ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں گزاری۔ اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، کہ اس وقت تک کوئی شخص اپنے قدم نہیں ہلا سکتا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان 4 سوالوں میں سے پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، اس بندے سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے اتنی زندگی دی تھی، وہ تو نے اپنے کن کاموں کے اندر بوسیدہ کی۔ اور دوسرا اسی زندگی کے درمیان وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اگلا اسپیشلی سوال اس کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ تجھے جو جوانی کے مواقع ملے تھے ان جوانی کے سالوں کو تو نے کن کاموں کے اندر گزارا۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، جوانی دی، تو اس جوانی کے اندر کتنا قدر ہم نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا پابند کیا ہے۔ صحابہ کرام کی ہم سیرت دیکھیں تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کا شہزادہ تھا، اور جو لباس ایک مرتبہ پہنتا تھا اسلام سے قبل وہ دوبارہ وہ لباس نہیں پہنتا تھا۔ لیکن وہی صحابی جب مسلمان ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینے میں تبلیغ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور پھر جب ہجرت کر کے مسلمان مدینے میں آتے ہیں اور وہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، تو احد میں شہید ہو جانے کے بعد اتنا کفن بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا کہ پورا جسم ان کا ڈھانپا جائے۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں اس اسلام کی آبیاری میں گزاری، اسلام کی تائید کی، اسلام کی مدد کی۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہماری جوانیاں دیوانوں کی طرح نہ گزریں، بلکہ ہماری جوانی کے اندر ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ صحابہ کرام کی زندگی ہونی چاہیے۔ اس میں سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اپنی جوانی میں، تو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کیسی کیسی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کی جوانیاں یہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، یہ نمونہ ہیں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ تو ایسا خوش نصیب نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، تو اس خوش نصیب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ فراہم کریں گے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ بندھا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ اسے اتنی محبت ہے، مسجد میں ہی وہ اپنا زائدہ ٹائم نکالنے کی کوشش کرتا ہے، نماز کے انتظار میں رہتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً وہ مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد میں اس کا دل لگتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا شخص بھی ان عظیم لوگوں میں شامل ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ دنیا کے اندر سب سے محبوب ترین علاقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، سب سے مبغوض ترین ناپسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بازار ہیں۔ بازاروں کے مقابلے میں بازار میں بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ فوراً مسجد کا راہی بن جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے اور اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم مسجد کو دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ فرمایا ایسا بھی خوش نصیب بھی ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے کہ اس بندے نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے گھر کی خدمت کی، اس میں ٹائم دیا، اس سے دل لگاؤ کیا، محبت کی۔ اس عظیم بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو ایسے شخص کہ جنہوں نے اللہ کی ذات کے خاطر آپس میں محبت کی اور اللہ کی ذات کے خاطر آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے، کسی قسم کی ان کی آپس میں کوئی لالچ نہیں، کوئی کسی چکر میں نہیں، بلکہ صرف اللہ کی ذات کے خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں محبت کی اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ آپس میں بچھڑ گئے۔ ایسے دو محبت کرنے والے انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے این المتحابون لجلالی، کہ لوگوں میری ذات کے خاطر اپنے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ یعنی وہاں کوئی اور وجہ نہیں، کوئی اور لالچ یا کوئی اور سبب نہیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تؤمنوا حتی تحابوا، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ اور فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں آتے جاتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ سلام یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، یہ ایک ایسی دعا اور ایک ایسی نیکی ہے کہ جس پہ کوئی خرچہ نہیں اور بیٹھے بٹھائے نیکی اور اجر ملتا ہے۔ انسان اپنے گھر میں آتے جاتے، مسجد میں آتے جاتے، مجلس میں آتے جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جب جائے تو جاتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر میں داخل ہو، گھر سے نکلے اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ فرمایا کہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی، کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے، تمہاری محبت بڑھے گی۔ اور محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دو اور ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اس کے بعد رجل دعته امرأة ذات نسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک وہ عظیم انسان اللہ سے ڈرنے والا کہ جسے ایک انتہائی خوبصورت اور منصب و جمال والی عورت برائی کی اس بندے کو دعوت دیتی ہے، لیکن وہ شخص آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ،
کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ برائی نہ کرے اور اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے اور اللہ کا خوف اس کے لیے رکاوٹ بن جائے، ایسا شخص فرمایا کہ اسے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ فراہم کریں گے۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام اسوہ حسنہ ہیں۔ سیدنا یوسف دنیا کے اندر عظیم ترین جلیل القدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر گزرے اور انتہائی حسین اور خوبصورت تھے۔ حدیث کی روح سے آپ نے فرمایا اوتی شطر الحسن، دنیا کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور وہی یوسف عزیز مصر کی بیوی نے جب اسے ورغلایا اور اسے دعوت دی برائی کی تو انہوں نے کہا کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو یقیناً ہمارے لیے حضرت یوسف علیہ السلام اس میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام آپ کا کردار اور اخلاق وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلی جب دعوت دی قریش کو، ان سب کو بلایا، سب کے سامنے آپ نے یہ بات رکھی، آپ نے فرمایا کیف وجدتمونی، کہ تمہارے اندر میں نے اپنے 40 سال گزارے، تم نے مجھے کیسا پایا۔ یعنی آپ نے اپنا کردار اور اخلاق پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا کہ لوگوں تمہارے اندر میں نے اپنے 40 بہاریں گزاری ہیں، اس میں میرا بچپنا بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، لیکن کیف وجدتمونی، تم بتلاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا اخلاق اور اپنا کردار پیش کیا۔ سیدنا یوسف انہوں نے اپنا کردار پیش کیا، اخلاق پیش کیا۔ اسی طرح سے کئی سارے واقعات آتے ہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، ذوالکفل اسے کہا جاتا تھا، اس سے کسی عورت نے آ کر کے ادھار پیسوں کا تقاضا کیا، اس کے بدلے میں ذوالکفل نے برائی کا مطالبہ کیا، وہ عورت مان گئی، اور عین موقع پر وہ جب آیا تو عورت ڈر گئی، تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے، تم کیوں اتنی گھبرا رہی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی یہ ایسا تم مجھے ایسے کام پہ ابھار رہے ہو کہ جو زندگی میں نے کبھی نہیں کیا، میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں۔ ذوالکفل نے ایک اس کا جملہ سنا اور وہاں سے وہ چلا گیا، اور رات کو فوت ہو گیا، اور اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا۔ تو عزیز سامعین کرام، کردار اور اخلاق یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ جو لوگوں کے لیے نمونہ ہو، اور ہمارے لیے اس کے اندر اصل آئیڈیل اور نمونہ سیدنا یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام کی پاک باز زندگیاں ہمارے لیے اس میں نمونہ ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد فرمایا کہ 5ویں نمبر پہ ایک وہ شخص فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ شخص، وہ بھی عظیم انسان، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے کہ اس نے تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، اور اللہ کا ایسا خوف اس کے دل میں آیا کہ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 ایسی آنکھیں ہیں کہ جن آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرےداری کرتی ہے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے چوکیداری کرتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف اور ڈر سے بہہ پڑے اور اس میں آنسو آ جائیں۔ تو یہ 2 ایسے قطرے ہیں کہ ان کی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رونے والی آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم کو اس پہ حرام قرار دیتے ہیں۔ یقیناً اللہ کا ذکر یہ بہت عظیم عمل ہے، لیکن ذکر کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے، اور اس محاسبے اور جائزے کی وجہ سے اس کے دل میں ایسا اللہ کا خوف پیدا ہو کہ جس خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کو اس آگ پر حرام قرار دیتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث کہ ایک شخص اس نے فوت ہونے کے ٹائم اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میں نے زندگی میں کوئی خیر اور نیکی کا کام نہیں کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں
لم یعمل خیرن قط، اس نے کہا ایک نیکی بھی میں نے نہیں کی، تو تم ایسا کرنا کہ میرے جسم کو جلا کر میری خاک آدھی تیز ہواؤں میں اڑا دینا اور آدھی سمندر برد کر دینا۔ بیٹوں نے اپنے باپ کی نصیحت پہ عمل کیا، ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا، اس کی خاک کو ملایا گیا، جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو تیار کیا۔ اس سے پوچھا لما فعلت، تم نے یہ حرکت کیوں کی، ایسا کام تم نے کیوں کیا، اپنے آپ کو جلانے اور اڑانے کا یہ نصیحت کیوں کی؟ اس نے کہا من خشیتک، اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے کیا۔ اس ایک ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے کہا لم یعمل خیرن قط، کہ ساری زندگی ایک نیکی بھی نہیں کی، بس صرف آخری ٹائم میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور اس ڈر کے مارے اس نے اپنے آپ کا وجود ہی ختم کروا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اور یہ خوف ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اور اسی طرح سے آخری فرمایا کہ 7ویں نمبر پہ وہ خوش نصیب ہوگا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ، وہ شخص کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، لیکن اتنا چھپا کے کیا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے وہ صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ یہ ریاکاری، دکھلاوا، فوٹو سیشن، تصویریں، یہ تو ایک ایسی مصیبت بن چکی ہے کہ یہ آج کل ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسا گناہ بے لذت ہے کہ جس میں کوئی لذت بھی نہیں اور ہر شخص اس میں ملوث ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن اتنا چھپا کے کیا کہ دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ اتنی خفیہ طریقے سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا شخص، فرمایا اس عظیم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ یقیناً صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں انتہائی عظیم عمل ہے، اس کے بے انتہا فوائد ہیں کہ اس میں سے انسان کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے اوپر بسا اوقات ایسی آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں جن کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن صدقہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتا ہے، وہ ٹل جاتی ہیں، وہ بلائیں، وہ آفتیں، وہ آسمانی اس پہ آنے والی ہوتی ہیں، لیکن اس کے صدقے کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ٹال دیتا ہے، پہلے ہی انہیں دور کر دیتا ہے۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، صرف اللہ کی ذات کے خاطر کرتا ہے، خشیت کے ساتھ کرتا ہے، انتہائی چھپا کے کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا عظیم انسان ہے کہ اس کا یہ عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ اس خوش نصیب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 7 اعمال کو اپنانے اور ان کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے اور ان پہ عمل کرنے اور ان 7 میں سے کسی ایک میں شامل ہونے کی ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔